قصاص کے طور پر جن لوگوں نے مسلمانوں کو قتل کیا ہے ان سے قصاص لینا تو ضروری ہے، لیکن ہندوستان میں تو مسلمان مظلوم ہیں، وہ کیسے قصاص لیں گے؟ وہ اللہ پہ چھوڑیں، اللہ ان کا بدلہ لیں گے۔ کہ پتہ نہیں کہتے ہیں کہ جس میں چرس کا پہاڑ ہوگا دجال آئے گا، یہ تو آپ نے کوئی نئی بات لکھی ہے، ہم نے تو کبھی نہیں سنی۔ بس دجال آئے گا، کیا وہ چرس پیتا ہوگا؟ تم اس کو پینا چاہتے ہو کہ اس کے ساتھ چرس کا پہاڑ ہوگا تو مزے کرو گے؟ پہاڑ کو کوئی تصور ہی نہیں ہے، جھوٹی بات ہے، تم نے گھڑی ہے، اور ہم نے تو آج تک سنی ہی نہیں۔ ہوکا مارنا کیا ہے؟ ہوکا مارنا مجھے نہیں پتا۔ محبت کی شادی کہاں تک جائز ہے؟ ہر وقت جائز ہے۔ حجر اسود پر عورتوں اور مردوں کا اختلاط ہو جائے تو آپ اپنی عورتوں کو قابو کریں، سمجھائیں کہ نہ جائیں مردوں میں، دور سے اشارہ کریں۔ عورت عمرہ کرنے کے بعد اپنے بالوں کو پیچھے لے جائے، جہاں انتہا ہو تو پور کے برابر سارے سرے کاٹ دیں۔ پاکستانی ہو یا کوئی ہو، مسجد عائشہ سے عمرہ جائز ہے۔ ہمارا 2 بیٹا، اللہ سب کے بیٹوں کو اچھا بنائے۔ حافظ حبیب الرحمان لاپتہ ہیں، اللہ پاک کرے کہ باخیر ہوں اور واپس آ جائیں۔ ہماری بیوی بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ جو بھی بیمار ہے اللہ سب کو شفا عطا فرمائے۔ میں نے عمرہ کیا، طواف بھی کیا، صفا بھی کیا، لیکن میری انگلی کا کچھ چمڑا اتر گیا، کچھ نہیں ہوتا۔ اگر مونچھوں کا کوئی بال ٹوٹ گیا پھر بھی کچھ نہیں ہوتا۔ میں مدینہ منورہ سے احرام باندھ کے آیا تو میں عادت کے مطابق ناخن جو ہے وہ دانتوں سے کاٹ دیا، کچھ نہیں ہے، 2-4 ریال خیرات کر دو۔ ایک بات یاد رکھو، جن لوگوں کو اللہ پاک مدینہ پاک کی حاضری نصیب فرمائے، دعا کریں ہم سب کو نصیب ہو اور ادب کے ساتھ نصیب ہو، اور وہ حاضری ہمارے لیے شفاعت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذریعہ بنے۔ ان کی خوش نصیبی ہے کہ مدینے سے ذوالحلیفہ سے احرام باندھ کے عمرہ کریں۔ کیوں؟ حضور پاک نے کبھی پاکستان یا ہندوستان یا بنگلہ دیش سے تو عمرہ نہیں کیا نا۔ آپ نے اگر عمرہ کیا ہے تو وہاں ذوالحلیفہ سے کیا ہے یا جیرانہ سے کیا ہے، تو ایسا موقع اللہ تمہیں دے رہا ہے تو اس کو اگر ضائع کرو تو بڑی بد نصیبی ہوگی۔ فروٹ جو ہے کھانے سے پہلے کھائیں یا بعد میں، جیسے کھائیں، کوئی شریعت میں تو منع نہیں ہے۔ اصل ہوتا یہ ہے کہ فروٹ جو ہے وہ لذت کے لیے کھایا جاتا ہے، کھانا جو ہے وہ بھوک مٹانے کے لیے کھایا جاتا ہے، تو اس لیے علماء یا باقی سب بعد میں اس کو استعمال کرتے ہیں۔ ویسے منع نہیں، پہلے بھی کر لو۔ میں نے سر پہ آج اس طرح پھروایا، لیکن صابن اگر خوشبو والا تھا تو کوئی صدقہ خیرات کرو۔ تیسرے چکر میں نماز کھڑی ہو گئی تو آپ نماز پڑھ کے جہاں ہیں اسی سے پھر طواف کو جاری رکھیں۔ حجر اسود کو بوسہ دینے سے بالکل گناہ معاف ہوتے ہیں، اور قیامت میں حجر اسود بھی شفاعت کرے گا۔ اللہ اس کو زبان بھی دیں گے اور اللہ اس کو آنکھیں بھی دیں گے، وہ جس نے اس کو بوسہ دیا ہے سنت کے مطابق اس کی سفارش کرے گا۔ میں نے پہلی دفعہ عمرہ کیا ہے، طواف اور صفا کے چکر جو ہے میں بھول گیا، تو آپ بھول گئے تو مجھے یاد ہے، بس اللہ قبول کرے اور کیا کر سکتے۔ بہرحال اگر پیشاب کے قطروں کی تکلیف ہے، ہر نماز کے لیے نیا وضو کریں اور نیچے انڈر ویئر یا کوئی چیز ایسی رکھیں تاکہ کوئی قطرہ مسجد میں نہ گرے۔ اگر عین سورج سر پہ ہے تو نماز نہ پڑھیں، سورج ڈھلنے کے بعد پڑھ سکتے ہیں، کسی جگہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ایک بچہ ہے عبداللہ، اس کو بیماری، اللہ شفا عطا فرمائے۔
عورتیں جو ہیں جیسے مرد رکوع کرتے ہیں وہ بھی رکوع کر سکتی ہیں، رکوع کے بغیر تو نماز ہی نہیں ہوتی۔ میں نے کل عمرہ کیا، احرام کھول دیا، اگر کپڑے پہن لیے اور آج سر مڈایا تو دم پڑ گئی۔ اگر ایک بندے پہ قرض ہے، وہ عمرہ کرنا چاہتا ہے، بالکل کریں، کیونکہ عمرہ بار بار کرنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ شوال شیوال کو پتہ نہیں کہ مچھلی کھانا ہر وقت جائز ہے۔ اگر طواف کے نفل اکٹھے پڑھیں وہ بھی جائز ہے، لیکن افضل ہر طواف کے بعد پڑھیں۔ قطیبہ نام رکھ سکتے ہیں، بالکل رکھ سکتے ہیں۔ بچی میڈیکل میں پڑھائی کر رہی ہے، اللہ کامیاب کرے۔ وضو کرنے کے بعد اگر ہوا خارج ہو، بدبو بھی نہ ہو، آواز بھی نہ ہو، تو پھر وضو نہیں ٹوٹتا۔ دعا اس لیے قبول نہیں ہوتی کہ ہم دل سے نہیں مانگتے، صرف زبان سے مانگتے ہیں، اور ہمارا رزق بھی حلال نہیں ہوتا۔ اگر فجر کی اذان سے پہلے طواف مکمل ہو گیا، اذان کے بعد پہلے 2 رکعت طواف کے پڑھ لیں، پھر سنت پڑھیں، ٹھیک ہے، وہ بھی جائز ہے۔ جن لوگوں نے آیت سجدہ پر امام کے پیچھے سجدہ نہیں کیا لیکن رکوع میں چلے گئے تو ان کی نماز ہو گئی، لیکن جو رکوع میں بھی نہیں گئے، کھڑے رہے تو نماز نہیں ہوئی، دوبارہ لوٹائیں۔ یہ جو عالم ہے، اسات و زمین، جن بھی رہتے ہیں، بالکل جن بھی رہتے ہیں، ملائکہ بھی رہتے ہیں۔ بہرحال ایک آدمی کے بڑے بیٹے نے دوسری شادی کی تو اس نے شادی کر لی، اب وہ بیٹے کی شادی پر ناراض نہیں رہنا چاہیے کہ اس نے گناہ تو نہیں کیا، شریعت کے مطابق جائز ہے، تم کس بات پہ ناراض ہو؟ اشک زہرا، پتہ نہیں، اشک تو آنسو کو کہتے ہیں، آپ کیوں خواہ اپنی بیٹی کا نام آنسو رکھ رہے ہیں؟ صرف زہرا رکھ لو، کافی ہے۔ ایک آدمی نے موبائل پہ دوسری شادی کی ہے، وہ نکاح نہیں ہوتا، اس کو کہو دوبارہ نکاح پڑھیں۔ اگر صفا مروہ دوڑتے ہوئے کچھ کھاتے رہے کوئی حرج نہیں۔ قرآن کریم کی روح سے پوتے اور پوتیوں کو دادے کی طرف سے حصہ نہیں ملتا، انگریزی قانون میں ملتا ہو لیکن شریعت میں نہیں ملتا۔ اگر دادا اپنی خوشی سے دینا چاہے اس کی مرضی ہے۔ شوہر کی جائیداد آدھی وہ اپنی بیوی کے نام کروا دے، بیوی سب کو تقسیم کرے، اگر اس نے بیوی کو دیا ہے تو اس کے مرنے کے بعد اس کے سب وارثوں کو ملے گا۔